جی ابتدا ہے رب جل کے بابرکت نام سے کریم خان داری ٹی وی کے شیشے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 23 اپریل 2025 پہلگام مقبوضہ جموں کشمیر کا ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ جی ہاں، وہاں دنیا بھر کے سیاح رخ کرتے ہیں اور خاص کر اس بہار کے موسم میں انجوائے کرتے ہیں وہاں کی خوبصورتی کو اور وہاں کی دلکش نظاروں کو۔ مگر دلخراش واقعہ پیش آیا 23 اپریل کو۔ تقریباً 2 درجن سے زائد 27 یا 28 سیاح ایک دہشت گردانہ حملے میں ہلاک ہوئے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 26 کے لگ بھگ بھارتی شہری ہیں اور اس میں ایک نیپالی شہری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسے یہ حملہ ہوا کہ اس دوران نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم سعودی عرب کے اہم دورے پر تھے اور یہ میڈیا پر بات بھی چل رہی تھی کہ انتہائی شاندار استقبال کیا گیا تھا سعودی عرب حکومت نے ان کا۔ مگر اس دوران جیسے ہی یہ صورتحال بنی پہلگام واقعے کی تو وزیر اعظم نے اپنا دورہ منسوخ کر کے بھارت کا رخ کیا اور بھارت پہنچے۔ مگر یہاں ایک اہم بات، ہمیشہ سے جب ایسے معاملات پیش آتے ہیں بھارت میں کسی حملے کے تو فوراً سے ہی الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے بنا تحقیق کے۔ اسی حوالے سے جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا نریندر مودی بھارت پہنچے اور انہیں اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا اور اجلاس کے بعد یہ طے ہوا کہ جناب کچھ خاکے جاری کیے گئے بھارت کی جانب سے، ان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے کہ یہ خاکے ہیں اور براہ راست اس کو جوڑا گیا پاکستان سے کہ یہ پاکستان کے سیکورٹی فورس بنائے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 4 مختلف خاکے بنائے گئے ہیں اور اس کو عالمی توجہ دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ مگر یہاں پر ایک اہم بات، جی ہاں، اور ایک اہم فیصلہ کیا گیا سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا۔ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے؟ سندھ طاس معاہدہ ایک آبی معاہدہ ہے جو 19 ستمبر 1960 کو ہوا۔ اس معاہدے کی نگرانی اور ثالثی عالمی بینک نے کی ہے اور اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان پانی کے تنازعات کو حل کرنا ہے۔ جی ہاں، اور دریاؤں کے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ طاس معاہدے میں وہ کون سے دریا شامل ہیں جو اس معاہدے کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے دریائے سندھ، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے بیاس، دریائے ستلج، یہ وہ 6 دریا ہیں جو اس معاہدے میں شامل ہیں۔ مگر اس کے اہم نکات بھی ہیں۔ مشرقی دریائے بھارت کو دیے گئے، راوی، بیاس اور ستلج کے تمام پانی پر بھارت کو مکمل اختیار ہوگا۔ نمبر 2، مغربی دریا پاکستان کو دیے گئے۔ سندھ، جہلم اور چناب کا زیادہ تر پانی پاکستان کو استعمال کے لیے دیا گیا۔ بھارت کو ان دریاؤں پر محدود استعمال مثلاً پینے، زراعت، پن بجلی کی اجازت دی گئی، مگر وہ پانی روک نہیں سکتا۔ یہ اہم بات ہے کیونکہ اس حوالے سے بھارت کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں یا ہم ڈیم بناتے ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس انہوں نے بنائے بھی ہیں اور ہمیشہ سے اس بات کو نکتہ چینی کی گئی ہے، اس بات پر پالیسی کو خراب کرنے کے لیے اور ماحول کو خراب کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا گیا کہ پانی چونکہ ضائع ہو رہا اور سیلاب کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ڈیم بناتے ہیں۔ مگر ہمیشہ پاکستان نے خارجی طور پر اس کو اٹھایا کہ آپ اس پر ڈیم نہیں بنا سکتے۔ تو تیسرا پوائنٹ جو اس معاہدے کا ہے وہ یہ ہے کہ نیا انفراسٹرکچر کی تعمیر کی اجازت۔ بھارت کو اجازت ہے کہ وہ مغربی دریاؤں پر زی آف دی رن اسٹوریج یا پاور پروجیکٹس بنا سکتا ہے بشرطی کہ وہ معاہدے کی شرائط کے مطابق ہوں اور پاکستان کو نقصان نہ پہنچے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈیم بنانا، انہوں نے کہا کہ جی پانی ضائع ہو رہا ہے، مگر وہ تب ممکن ہے جب پاکستان اس پر رضامندی کا اظہار کرے۔ اگر پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا تو بھارت یہ ڈیم نہیں بنا سکتا۔ اس میں چوتھی نکات یہ ہے کہ تنازع کی صورت میں طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر کوئی تنازع ہو تو اسے بات چیت، ثالثی یا عالمی بینک کی نگرانی میں بین الاقوامی عدالت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اہم پوائنٹ ہے ناظرین، وہ اس لیے کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا پہلگام واقعے کے بعد کہ جناب ہم نے معاہدہ ختم کر دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ عالمی بینک اس کے اندر ثالث ہے اور یہ جب بھی کوئی اختلاف ہوگا، جب بھی اس قسم کے واقعات سامنے آئیں گے تو معاملہ جائے گا عالمی بینک کے پاس اور پھر یہ عالمی عدالتوں کے پاس جائے گا، اس کا باقاعدہ فیصلہ ہوگا۔ یہ ڈاکومنٹ ہے، کوئی زبانی بات چیت نہیں ہے۔ اس میں 5ویں نکات ہے عالمی بینک کی ثالثی کیوں ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں، عالمی بینک اس معاہدے کا ضامن اور ثالث ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں کردار ادا کرتا ہے۔ آج کیونکہ قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلایا ہے پاکستان نے اور جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ سٹارٹ نہیں ہوا، مگر آج اس کے نکات اور خاص کر جو پاکستان اس کے اوپر سٹینڈ لے گا، جو سندھ طاس معاہدہ کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور پہلگام واقعے پر خاص کر جو سیاح اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے سیاح، اس کی ٹورزم
جو انویسٹمنٹ ہے اس کی جو اکانومی ہے وہ متاثر ہو، اور کوئی بھی سیاح جو ایک مہمان ہوتا ہے کسی بھی ملک سے آیا ہوا، یا چاہے اس کے اپنے ملک ہی باشندے کیوں نہ ہو، ان کو کسی قسم کی تکلیف ہو یا ان کو جان سے بھی مارا جائے، کوئی بھی مذہب یا دین یا کوئی بھی فرقہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان نے بھی اس واقعے کے مذمت۔ صورتحال اب یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور جنگ کی فضا قائم کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ، خاص کر میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو گرما گرمی چل رہی ہے اس نے اہم کردار ادا کیا ہے اس تمام تر سچویشن کو کریٹ کرنے میں۔ آپ جانتے بھی ہیں اس قسم کے جب بھی واقعات سامنے آتے ہیں تو انڈین میڈیا اس بات کو بڑا اچھالا جاتا ہے کہ جی حملہ کریں یا جنگ کریں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے ناظرین، چونکہ دونوں ایک ہی ممالک ہیں اور نقصان دونوں کا ہی ہونا ہے جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو۔ تو خاص کر سوشل میڈیا اور میڈیا کے احباب کو چاہیے کہ وہ امن و امان کی فضا قائم کریں، اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو ایسے طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ عالمی قوتوں کو اس کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہیے، خاص کر سنتاس معاہدے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک نئی ویلا کے ساتھ کریم خان ڈائریکٹ ٹی وی کی شیشے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔